میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے عمل کا دار و مدار یہ ہے کہ ایک دائرے میں ہمارے سارے اعمال ہیں اور ان اعمال کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے، ہر عمل اس مرکز سے قریب تر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہمارے عقائد کے اعتبار سے ہم سے یہ پوچھے کہ سیدہ کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، یا ہم سے یہ پوچھے کہ جناب زینب کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، کہ ان کا قول حجت ہے، ان کا فعل حجت ہے، ان کا سکوت حجت ہے، اگر کوئی یہ کہے تو ہم فوری طور پر نہیں بتلا سکتے، ہم واقعی نہیں بتلا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے، اس لیے نہیں بتلا سکتے۔ یہ بہت غور سے سنیے، میں شاید اپنی کسی آنے والی تقریر میں زیادہ صراحت سے عرض کروں گا۔ ہم اس لیے نہیں بتلا سکتے کہ ہمارے پاس عبادات و احکام و عقائد کی ایک زنجیر ہے، ایک زنجیر ہے، یہ سب مسلسل ہیں، ایک کڑی کو سمجھانے کی کوشش میں پوری زنجیر کو سمجھانے کی ضرورت آئی ہوتی ہے۔ اس لیے درمیان میں سے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ پاؤں کو کیوں نہیں دھویا، مسا کیوں کیا، سر پہ مسا کیوں کیا، تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس مجتہد عالم کا فتویٰ یہ ہے، اس سے زیادہ ہم استدلال نہیں کر سکتے، مجبوری نہیں ہے مگر ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ اس بحث کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی درمیان میں سے آپ کے احکام و عبادات کے کوئی شخص کسی مسئلے کو لے کے پوچھے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے تو آپ کا واحد جواب یہ ہوگا مجتہد عالم کا فتویٰ ہے، اگر فروع دین میں ہے اور اگر اصول میں ہے تو ہمارے عقائد، اور اگر اس نے کہا کہ مجتہد عالم کا فتویٰ کس بنا پر، آپ نے کہا نفس معصوم کی بنا پر، نفس معصوم کی بنا پر، اس بات سے کہ امام حسن عسکری اور حضرت حجت نے یہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا من کانا فی محبینا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا للہوا فللعوام ان یقلدوہ۔ اب میرے دوستوں میں سے جو کوئی دین کا محافظ ہو اور امر الہی کی صیانت کرنے والا ہو، دیانت کے ساتھ احکام کو سمجھنے والا ہو، اللہ کے حکم کا اطاعت گزار ہو، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرنے والا ہو، تو عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ ہمارے پاس تقلید اس لیے نہیں ہے کہ مجتہد کہہ رہا ہے میری تقلید کرو، ہمارے پاس تقلید اس لیے ہے کہ معصوم کہتا ہے کہ جس کو اس منزل کمال پر پاؤ تقلید کرو۔ تو ہم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا فتویٰ، آپ نے کہا فتویٰ کیسا، ہم نے کہا مجتہد عالم کا فتویٰ، آپ نے کہا مجتہد عالم کیا چیز ہے، ہم نے کہا نفس معصوم، آپ نے کہا نفس کیا چیز ہے، ہم نے کہا معصوم کی طرف سے حجت کا آ جانا، آپ نے پوچھا معصوم کیا ہے۔ اب سلسلہ یہاں تک پہنچا تو اس طرح سے آپ مختلف نقاط سے ہوتے ہوئے دائرے تک آئے۔ معصوم وہ ہے جو کاشف مرضی الہ ہو، معصوم وہ ہے جو مرضی پروردگار کو کشف کرے، مسئلہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ تو معصوم وہ ہے جو کاشف مرضی معبود ہو، مجتہد عالم وہ ہے جو کاشف مرضی معصوم ہو۔ اس طرح سے ہمارے اعمال مسلسل ہو جاتے ہیں مرکز تک۔ اب انہوں نے کہا کہ معصوم بن گیا کیسے، ہم نے پھر کہا کہ معصوم بنتا ہے نفس رسول سے، نفس رسول سے۔ اگر رسول فرما دے، رسول کی نفس موجود ہو تو وہ سلسلہ عصمت ہے، اس لیے کہ یہ مرکز ہے اس دائرے کے لیے جہاں سے اعمال ہمارے آگے بڑھتے ہیں، منشعب ہوتے ہیں۔ تو اس منزل پر جب نبی یا معصوم مرکز بن جاتا ہے پورے دائرے کے لیے اعمال کے، تو ہمارے احکام، ہمارے عبادات، ہمارے عقائد مباح، مکروہ، مستحب، جائز، ناجائز، حلال، حرام، عزائم، رخصتیں، یہ سب کی سب منسلک ہو جاتی ہیں ایک مرکز سے۔
ہم کبھی اس فقیر سے اس فقیر سے اس فقیر سے بھیک نہیں مانگتے، ہم مسئلے کو مرکز سے لیتے ہیں اور مرکز ہم کو سارے راستے بتلاتا ہے کہ یہ رخصتیں ہیں یہ عظیمتیں ہیں۔ اس واسطے دنیا پریشان ہو جاتی ہے، درمیان میں سے کسی ایک مسئلے کو لے کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ متع کو سمجھا دیجئے، تقیہ کو سمجھا دیجئے، آپ مسئلہ بدا کو سمجھا دیجئے، ہم کیا بتلائیں کہ یہ زنجیریں ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين